جب یہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں بے شک اور ان کو سبحان جواب اللہ، دیتا ہوں. یہ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ واہ، تو اللہ تعالیٰ تو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ بے شک قریب ہے. بے شک تو ہم اللہ کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، جد و جہد ہی نہیں کر رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو لوگ میرے لیے جد و جہد کرتے ہیں، مجھے ڈھونڈنے کے لیے، مجھے تلاش کرنے کے لیے، میں ایسے لوگوں کو راستے ایسے لوگوں کے لیے آسان کر بے دیتا شک ہوں. اور اللہ کی رحمت تو بے قرار ہے کہ میرے بندے میری جانب پلٹیں، ماشاء اللہ. میری طرف رجوع کریں. اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ چل کے اللہ کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ تو بے قرار بیٹھیں کہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں، اور ہم اللہ کو اپنے آپ سے دور سمجھ رہے ہیں. یہ جو روحانی لوگ ہیں، روحانی سلاسل ہیں، وہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ آدمی سے انسان بن جائے. بے شک. جب تک ہم آدمی ہیں ہم، اس وقت تک ہم اسفل السافلین میں ہیں، بہت انتہائی گہرے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، گندگی میں، غلاظت میں، نجاست میں. اور جب ہمیں کوئی ایسا استاد مل جاتا ہے جو ہمیں اس گندگی سے نکال کے ہماری ساری کثافت کو دھو دیتا ہے، اور ہمارے اندر اللہ کا نور تو آلریڈی روح کی شکل میں ہمارے شک، اندر بے موجود شک. ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اسے فیل کریں نہ نہ کریں، کریں یار. یا جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے ہمیں تو فیل کرنا چاہیے. جس نبی کی ہم امت ہیں ہم، ان کا اللہ سے قرب کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ معراج میں روبرو ان سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا. ہم، ہم نے اپنے بندے سے جو دل چاہا باتیں کی، تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ سے بات ہی نہیں کر سکتے، جبکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں مرتبہ احسان والی نماز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ المعراج المومنین، صلاۃ مومن کی معراج ہے. بالکل. اور وہ معراج ہمیں کس طرح ملے گی کہ ہم جب صلاۃ قائم کریں تو ہمیں مرتبہ احسان حاصل ہو. اب مرتبہ احسان کی سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یا تو آپ یہ فیل کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ ہی بے رہے ہیں، شک بے شک. اور اگر ایسا نہیں تو آپ یہ فیل کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. واہ. جب اس کیفیت میں کسی بندے کی نماز ہوتی ہے تو وہ حضوری قلب والی نماز ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ سے اس بندے کا ذہن، اور وہ نمازیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں محسوس ہوتی ہیں، ان کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. بالکل کوئی شک نہیں. اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے اتنی قربت اور نسبت حاصل ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو شاید الفاظ ہے ہی نہیں ہے اس کو بیان کرنے. بالکل بالکل. اچھا نعیم بھائی، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی کافی ایجڈ ہو گئے ہیں، اور کیا اب بھی وہ مرکبہ ہال میں آتے ہیں، یا کوئی جیسے ان کے صاحبزادے یا کوئی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ کیا سلسلہ ہے آج کل؟ جی ماشاءاللہ وہ خود بھی ضرورت ہوتی ہے تو وزٹ کرتے ہیں. اچھا ابھی بھی آتے ہیں؟ جی ابھی بھی آتے ہیں. ہاں. اور ماشاءاللہ ان کے بیٹے ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب، اچھا. وہ لک آفٹر کر رہے ہیں مراقبہ کی، ہاں. اور سلسلے کی بھی جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے کسی پروگرام کی. جی. ابھی پیچھے ماشاءاللہ وہ فیصل آباد گئے ہوئے تھے، فیصل آباد میں ہمارا اچھا پروگرام. خواجہ صاحب خود؟ نہیں اچھا ان کے صاحبزادے. جی اچھا. ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب. اچھا. تو ماشاءاللہ وہاں پہ بہت اچھا مطلب سسٹم. اور ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے وزٹ کیا. 3-4 ماہ پہلے ہم بھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ اتنے زبردست کام کر رہے ہیں کہ دیکھ کے دل خوش ہو گیا. ماشاء بچوں نے ہمیں رباعیات کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سنائی. واہ. تو بہت خوشی ہوئی. میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں گی، میرے پاس ہیں. تو میں نے کہا ارے یہ تو بچوں کے روپ میں بہت بڑے لوگ ہیں. ان کے اندر تو ہاں یہ ان کو آپ ہی سمجھ سکتی ہیں کیونکہ آپ جڑی ہوئی ہیں ان سے 22 سالوں سے. ہم تو سن کے محظوظ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ سن کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اب بڑے ہو کے کیا بننے والے ہیں. سب سے جو بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے مطلب سلسلے نے بچوں کو بھی فوکس کیا ہوا ہے تاکہ بچپن سے ان کی تربیت اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہو جائے، تاکہ یہ بڑے ہو کے ایک لوگوں کے لیے فائدے، معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے اور اس ملک کے لیے فائدہ مند شہری بھی ثابت ہو، بے شک. اور خود بھی ایک اچھے انسان بنے
اور دوسروں کو بھی اس سے اس کی ذات سے فائدے پہنچے. اس کی تربیت دیں جی. اچھا بننے کے لیے. جی، اور اچھا یہ بڑی بننے بات ہے کہ اگر ان کی گروتھ ایسے ماحول میں ہوگی تو میں نے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آنے والی ہماری یہ بھی جنریشن بہت اعلیٰ ہوگی جی اللہ جی کے بالکل حکم سے. زبردست. اچھا ابھی کیا مراقبہ ہال میں ان کے کئی شاگرد بھی بیٹھتے ہوں گے جہاں تک میرا خیال ہے کیونکہ پہلے بھی بیٹھا کرتے تھے. جی جی یہ ماشاءاللہ ابھی بھی لوگوں کی خدمت کے حوالے سے سنڈے جمعے کو بھی ماشاءاللہ علاج ہوتا ہے وہاں پہ روحانی علاج. لوگوں کے مشکلات کا وہاں حل پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مراقبہ بھی کرایا جاتا ہے. تو دیکھیں اپنی زندگی میں جتنے بھی ہم لوگ ہیں مراقبہ کریں. جی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہے. اچھا. جو وہ غار ہیرا میں جا کے کرتے تھے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہے وہاں اکیلے بیٹھ کے. تو اس کے لیے کیا نام ہے, اگر ہم لوگ اس سے سلسلے سے نہیں بھی اٹیچ تو ہم لوگ میڈیکیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بہت ایزی طریقہ ہے. وہ آپ باوضو ہو کے شمال کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. آپ درود شریف استغفار چند منٹ ایک تسبیح پڑھ لیں اور تصور کریں آپ کے اوپر نیلی روشنیوں کی بارش ہو رہی ہے. سبحان اللہ. 15 سے 20 منٹ تک. اور آپ سلسلے سے اگر وابستہ ہیں تو پھر آپ نے تصور شیخ کرنا ہے. اچھا. جی. تو وہ اور اسباق ہیں ہمارے سلسلے کے, تو وہ پڑھنے ہیں آپ نے. وہ اسی سے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے, بالکل ایزی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جڑنا ہی جڑنا ہے. اگر آپ نہیں بھی جڑے ہوئے فار ایگزامپل تو ان چیزوں کو فالو کر کے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. لیکن کچھ بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ماحول اگر ہوتا ہے نا تو وہاں ہم چیزیں جلدی اس کو حاصل کر لیتے ہیں. بہت اچھی بات اکیلا پن کر کے کہ ماحول جو ہے نا وہ ہم سیکھتے ہی ماحول سے. جی بالکل بے شک. اب جب اللہ والوں کے ماحول میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ انوار تجلیات اللہ رسول کی محبت کی روشنیاں وہاں پہ اس ماحول میں پھیلی ہوتی ہیں. اب ہم اپنے مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو دیکھتے ہیں جب, تو آپ یقین کریں کہ وہ جو ایک ارشاد ہے نا کہ ایسے لوگ جن کو دیکھ کے اللہ یاد ہے ماشاءاللہ, تو وہ ان کو دیکھ کے واقعی ہمیں لگتا ہے کہ ان کے اندر اللہ کا وہ نور کام کر رہا ہے اور ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتے ہیں. بالکل. تو اب اس کے لیے پھر ایک جدوجہد اور کوشش تو بندے کو کرنی پڑتی ہے. لیکن جیسے انہوں نے فرمایا کہ مراقبہ, جی مراقبہ وہ عمل ہے جو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غار ہیرا کی پہلی سنت ہے. جو 15-20 منٹ جو بندہ بھی مراقبہ کرنا چاہے اپنی زندگی میں, وہ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لے, کسی بھی درود شریف کی پڑھ لے, چھوٹے سے درود شریف کی پڑھ لے, ایک تسبیح یا حی یا قیوم کی پڑھ لے, اور یہ تصور کرے کہ میں عرش کے نیچے بیٹھا ہوں اور عرش کے اوپر نیلے رنگ کی روشنی بارش کی طرح ہمارے اوپر برس رہی ہے. 15 منٹ اس تصور میں ہیں. اس کے بعد آپ آہستہ سے اٹھ جائیں. آپ اس میں یہ بیٹھنے کی نشست ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی کمر جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہونی چاہیے, جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ تناؤ بھی نہیں آپ کی سٹنگ میں ہونا چاہیے. آپ کے بیٹھنے کی پوزیشن ایسی ہو کہ آپ ریلیکس ہو کے بہت آرام دہ نشست سے بیٹھیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنے بھی دماغ کے خلیے یا سیلز ٹوٹ ہوئی ہوتی ہے, یہ جو شک وسوسہ بے چینی, یہ جب نیلے رنگ کی روشنی کا ہم مراقبہ کرتے ہیں تو ہمارے یہ جو ٹوٹ پھوٹ خلیوں کی یہ صحیح ہونا شروع ہوتا ہے, یہ ریپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے ہمارا ذہن پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے جسم میں جو بے چینی ٹینشن, یہ ریگولر جو بندہ مراقبہ کرتا ہے اس کو اس کے بینیفٹس بھی آتے ہیں. اب جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ جب ہم لوگ اس سلسلہ ہم نے جوائن کیا تو اس وقت میں یونیورسٹی میں تھی. تو جو مجھے خاتون سلسلے میں جب میں گئی تو مراقبہ والے انچارج شمع عظیمی صاحبہ تھی, انہوں نے مجھے مراقبہ برائے تعلیم بتایا. اچھا. ایجوکیشن کے لیے. تو اس میں یہ تھا کہ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا تھا اور 300 مرتبہ یا علیموں پڑھ کے اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ کے یہ تصور کرنا تھا کہ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا نور آ کے میرے اندر جذب ہو رہا ہے. اور 15-20 منٹ آپ اس تصور میں بیٹھے رہیں. اس کے بعد پھر آپ اپنے مقصد کے لیے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آپ یقین کریں کہ میں ایک شادی شدہ خاتون تھی اور میری پوری فل فیملی تھی. میری نندے دیور, ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا, تو میری نندے دیور سسر, حتیٰ کہ ان کی دادی ان کی آگے وہ بھی رہتی تھی. کمبائنڈ فیملی تھی. میری ڈسیبل بچی تھی.
تو اس کے باوجود جب میں کراچی یونیورسٹی میں نے ٹاپ کیا ماشاءاللہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے گولڈ میڈل سے نوازا. ماشاءاللہ. اور یہ اللہ والوں سے ٹچ ہونے کا میں آپ کو دیکھیں وہی نا ماحول کی بات آئی نا. ماحول کی بات آپ کو جی مراقبہ جو بتایا تھا علم کا، تو وہ میں نے جب کیا تو مجھے اتنی زیادہ ذہنی طور پہ کنسنٹریشن حاصل ہوئی کہ میں کوئی بہت پڑھاکو بچی نہیں تھی کہ ہر وقت کتاب کاپی قلم. میں تو 7-8 سال گیپ سے دوبارہ پڑھ رہی تھی یونیورسٹی میں. نیچرلی جی میں ڈبل ماسٹرز میں نے ماشاءاللہ سے کیا، تو اس میں مجھے گولڈ میڈل اسپیشل ایجوکیشن میں کراچی یونیورسٹی سے ملا. تو یہ آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ جب آپ مراقبے کی اتنی بڑی بینیفٹس ہیں، تو اگر آج بھی ہمارے اسکولوں میں مراقبہ برائے تعلیم کروایا جائے، ٹیچرز 10 منٹ شروع میں ایز اے سبجیکٹ بھی کروائیں، ایز اے پریکٹیکل بھی کروائیں بچوں کو، تو انشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں ذہنی طور پہ بہت گرو کریں گے اور بہت زیادہ کنسنٹریٹ ذہن کے ساتھ وہ علوم حاصل کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. نہیں ابھی تو آپ کا تو میسج ہو گیا، یہ بہت بڑا میسج تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا. دیکھیں مراقبہ ہم گھر بیٹھ کے اکیلے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ماحول ہو. نہیں بھائی کوئی چھوٹا سا میسج آپ بھی دے دیں پلیز. چھوٹا سا میسج جی اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ بھئی وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آمین یا رب. ٹھیک ہے، اب دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی اور وہ بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ کوشش کریں کہ ہم دوسروں کے لیے کام آنے والے بن جائیں. آپ اپنی زبان سے وہ اخلاق جو ہمارے نبی کے اخلاق تھے اس پہ آ جائیں، اور کوئی کا چھوٹا سا بھی کسی کا کوئی کام کر سکتے ہیں تو کریں. بے شک ماشاءاللہ. جزاک اللہ. بس یہ میرا میسیج ہے. جزاک اللہ خیر. یہی روحانیت ہے کہ آپ کام آئیں دوسروں کے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. بہن بہت اچھا لگا سسٹر ماشاءاللہ. اور سر کیا بات ہے، کیا میسج ہے، ہم دوسروں کے کام آئے ہیں. ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قوم ہے بڑی اچھی، کام آ رہی ہے. بے شک لیڈروں کے کام آ رہی لیکن کام آ رہی ہے. ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں. آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں. بے شک آپ نے بہت سی چیزیں دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، اور اس طرح کا پروگرام جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ روحانیت کے ذریعے اللہ کے قریب لانا لوگوں کو، یہ بہت بڑی بات ہے. مراقبہ ہال جائیں آپ، دیکھیں ماحول جو ہے نا وہ چیزوں کو بالکل بدل دیتا ہے. تو میری خواہش ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جائیں، اور اگر نہیں جا پاتے تو گھر بیٹھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ بتایا ہے. انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے والا بنائے، ہمارے اس پیارے ملک کو قائم و دائم رکھے، دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کو تباہ و برباد کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ نے کے بعد.